بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آئیے غیب کی باتوں پر ایمان سے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ درود شریف پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ حدیث نمبر 120۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنی آزمائش سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر جو اس آزمائش پر راضی رہا اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث۔ حدیث نمبر 121۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے جس پر چاہے نازل فرمائے، لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اگر کسی شخص کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور وہ اپنے علاقے میں صبر کے ساتھ ثواب کی امید پر ٹھہرا رہے اور اس کا یقین رکھے کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے، پھر تقدیری طور پر وبا میں مبتلا ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو اسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ بخاری کی حدیث۔ فائدہ: طاعون ایک وبائی بیماری ہے جس میں ران یا بغل یا گردن میں ایک پھوڑا نکلتا ہے، اس میں سخت سوزش ہوتی ہے۔ اکثر آدمی اس بیماری میں دوسرے یا تیسرے روز مر جاتے ہیں۔ طاعون ہر وبائی بیماری کو بھی کہا گیا ہے۔ حکم یہ ہے کہ طاعون کے علاقے سے نہ بھاگا جائے، اسی وجہ سے حدیث شریف میں ثواب کی امید پر ٹھہرنے کو کہا گیا ہے۔ فتح الباری۔ حدیث نمبر 122۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے 8 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع کی اور 10 سال تک خدمت کی۔ اس عرصہ میں جب کبھی میرے ہاتھ سے کوئی نقصان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اس پر ملامت نہیں فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کبھی کسی نے کچھ کہا بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہنے دو، کچھ نہ کہو، کیونکہ اگر کسی نقصان کا ہونا مقدر ہوتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ مصابیح السنہ۔ حدیث نمبر 123۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہاں تک کہ انسان کا ناسمجھ اور ناکارہ ہونا، ہوشیار اور قابل ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے۔ مسلم کی حدیث۔ حدیث نمبر 124۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اور یوں ہر مومن میں بھلائی ہے۔ یاد رکھو، جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کیا کرو اور ہمت نہ ہارو، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مسلم کی حدیث۔ فائدہ: انسان کا یوں کہنا، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا اور ایسا ہو جاتا، اس وقت منع ہے
جبکہ اس کا استعمال کسی ایسے جملے میں ہو جس کا مقصد تقدیر کے ساتھ مقابلہ ہو اور اپنی تدبیر پر ہی اعتماد ہو، اور یہ عقیدہ ہو کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس صورت میں شیطان کو تقدیر پر سے یقین ہٹانے کا موقع مل جاتا ہے۔ مظاہر حق۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اپنی مدد شامل حال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔